کچھ حصہ فواحش کا ہوتا ہے، گناہوں کا، اور کچھ خبروں کا ہوتا ہے، وہ بھی سچی جھوٹی مکس کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو وہ نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو خالص دین سکھائیں، آداب سکھائیں، آپ اپنے بچے کو چھوٹے بڑے کا ادب سکھائیں۔ کبھی کبھی سزوکی میں جانا پڑتا ہے یا کسی اور گاڑی میں کنڈکٹر سے واسطہ پڑ جاتا ہے، ایسی بدمزاجی سے سفید ریش کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یقیناً پتہ چل جاتا ہے کہ بالکل تربیت نہیں ہوئی، اور یہ ایسا ہے جیسے پیدا ہوا کسی عام جگہ میں، پتہ نہیں معلوم نہیں ہے والد کیسے تھا اور والدہ کیسی تھی۔ اپنی اولاد کو تربیت، یہ آپ کی زینت ہے، آپ کی اولاد آپ کی زینت ہے۔ یہ تربیت یافتہ ہو گئی، یہی بات آپ کا بچہ مثال کے طور پر کوئی آدمی نائی ہے، نائی کا پیشہ کمزور پیشہ شمار ہوتا ہے، ورنہ نائی بھی خوش ہو جائے الحمدللہ میں نائی ہوں، کیونکہ حلالی تو ہے، حرام سے تو پیدا نہیں ہوا، ولد الزنا سے تو بہتر ہے، گواہوں کے موجودگی میں نکاح ہوا تھا تو خوش ہو جائے۔ لیکن اس کا بیٹا وہ اگر عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے اور دینی منصب کو سنبھالنا شروع کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے خاندان سے یہ عار ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو بیٹا زینت بن گیا اپنی خاندان کے لیے۔ میرے علم میں موجود ہے، مانسہرہ میں مولوی صاحب ہیں کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، آج وہ داغ سارا ختم ہو گیا، اور آج کل یہ سارا کام چلا گیا بازار اور دکانوں میں، انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ داغ اور کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اور بعض اوقات تربیت نہیں ہوتی تو نہ ہونے کے وقت سید ہوگا، سواتی ہوگا، کسی بڑی قوم کا ہوگا، کسی بھی برادری سے ہوگا، آوان ہوگا، جدون ہوگا، وہ ایسے برا نامناسب کام کر لے گا کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، ایسا نامناسب کام کر لے گا ساری دنیا اس سے پریشان ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں شکر ہے کہ پرویز مشرف ایک تھا، اگر یہ دو ہوتے دنیا اجڑ جاتی، پوری دنیا کو خرابی کر دیتے۔ تو میرے محترم دوستو، اپنی بچیاں پردہ سکھاؤ، بچوں کو شرافت سکھاؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، قرآن مجید کا حافظ بناؤ۔ اور کہے بھائی کھائے گا کہاں سے، تو خدا کی قسم سے میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں 1987 سے لے کر آج تک پڑھا رہا ہوں۔ ان علماء کو پتہ ہے جیسے ہمارا گزران ہوتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے میں تقریباً یہ 8 سال یا 9 سال ہوئے تھے، میں نے قرض کو پہچانا ہے کہ قرض کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے میں نے قرض کو نہیں پہچانا کہ قرض ہے کیا۔ اس کم آمدن میں اللہ برکت ڈال لیتا ہے، قرض نہیں ہے۔ اور بچے میرے کتنے ہیں موجودہ ہمارے گھر کے اندر، جتنے ہیں 18 19 20 آدمی ہمارے گھر میں اب بھی موجود ہے۔ میں ایک آدمی ہوں الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے۔ یہ وہاں سکھائے گا من حیث لا یحتسب، قرآن مجید میں آیا ہے، جہاں سے کوئی گمان نہیں۔ اور اپنی اولاد آپ اپنے گھروں میں جید علماء، اللہ والے، نیک لوگ جو آپ کی نظر میں نہیں، کسی سے مشورہ لے کر نیک لوگوں کو گھروں میں بلاؤ، اپنے بچوں کے سامنے تعارف کراؤ، ان کو کہو میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، یہ بچے پہ دم ڈال دو، اس کے لیے دعا کر لو۔ دعا ضائع نہیں جاتی، کوئی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، کسی جھاڑی کو خالی نہ سمجھو، کسی میں شیر بھی سویا ہوگا۔ کچھ علماء میں اللہ کے اولیاء بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، کسی کا لعاب آپ کے چھوٹے بچے کے منہ میں چلا گیا، یہ لعاب جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہاں برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری ایک شاگرد تھی ابٹاباد میں، 18 19 سال میں نے وہاں بھی پڑھایا ہے، یہاں سے جا کر وہاں پڑھا کر واپس آتا۔ اس نے کہا استاد جی تحنیک کرا دیں، تحنیک کرائی، تحنیک کے بعد بچے جب ہوشیار ہوا ہے کتابیں اوپر نیچے رکھتا ہے، وہی دینی کتابیں جو ماں کی ہے اس کو اوپر نیچے ادھر سیدھی کرتا ہے، جھاڑو مارتا ہے اس کے اوپر، پوچھا لگاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ جھاڑتا رہتا ہے غبار ایسے کرتا ہے۔ تحنیک کہ سب سے پہلے کسی اچھے آدمی کا لعاب آپ کے بچے کے منہ میں جائے، کسی اچھے قاری کے پاس رکھ دو، کسی اچھے استاد کے پاس رکھ دو، آپ خرچے کر لو، اپنے گھروں میں علماء کو بلاؤ، علماء کے پاس لے جاؤ، آپ کے گھروں میں علماء پیدا ہوں گے، محبت بھی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر آپ کے گھروں میں سارے ہی ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے تو آپ کے بچوں کے سامنے پوری زندگی تعارف ادھر ادھر کے لوگوں کا ہوا، دینداروں کا، مسلمانوں کا، اچھے لوگوں کا نہ ہوا۔ یہ خیال رکھنا چاہیے، بچوں کی تربیت باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی اتنی نہیں، آپ کی زیادہ ہے باپ کی۔ ماں حکمت نہیں رکھتی،
باپ حکمت رکھتا ہے، وہ حکمت سے تربیت کر لے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک قاری صاحب تھے، اس کے بیٹے دورہ حدیث تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں جی کالج پڑھتے ہیں۔ وہ قاری صاحب وہاں پڑھاتے تھے تقی الاسلام، ہم کالج پڑھتے ہیں۔ والد صاحب نے دونوں بیٹوں کے لیے کتابیں خریدی، بخاری شریف، مسلم شریف، ساری حدیث کی کتابیں خریدی بھی لائی ہیں۔ اٹکل سے کام کیا، کتابیں لا کر رکھ دی۔ ان کو کہا بیٹو یہ بات ہے کہ یہ کتابیں میں نے تمہارے لیے خریدی، تم کہتے ہو ہم کالج میں جاتے ہیں، ابھی 7 درجے پڑھ کر جاتے ہو، اب یہ کتابیں بھی میری ضائع ہو رہی ہے، اس کو واپس کروں۔ میں تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تجوید پڑھاتا ہوں، تم نے ابھی تک پڑھا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی پھر نہیں ملے گا، کالج میں ہر قسم کے مل جائیں گے، وہ تو دنیا کا ہنر ہے، لیکن حسین احمد مدنی پھر نہیں ملے گا۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ حضرت مدنی کے سامنے اس سال پڑھو، پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد اگر کالج جاؤ تو جاؤ، پھر مرضی ہے۔ کتابیں بھی خریدی اور یہ آدمی پھر نہیں مل رہا۔ بڑی اٹکل سے بات کی، کرنے کے بعد وہ بیٹے آمادہ ہوئے۔ پہلی درس میں جا کر جب بیٹھے، طے کر دیا، کالج شالج سارا غائب ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھر درس و تدریس میں استعمال کر گیا، فوت بھی ہو گئے اس کے بیٹے۔ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آمدن میں مدارس کے تعاون کا جدا رکھو۔ یہ پاکستان کے سارے مدرسے، یہ آپ غریب عوام، درمیانے متوسط درجے کے عوام، یہ اس کے پیسوں سے چلتے ہیں، اور اللہ نے مہربانی کی ہے، ہاتھ نہیں روکنا، ہاتھ آگے بڑھانا ہے۔ بڑے لوگوں کا مال یہاں نہیں لگتا، وہ جو بڑے بڑے ہیں سردار صاحب کو پتہ ہے، لگتا ہے جی، بہت بڑے لوگوں کا مال نہیں لگتا، وہ سارا ادھر ادھر لگتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، وہ مال بڑھانے میں لگتا ہے، باقی اوروں کا یہاں لگتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب پر فضل بھی فرما دیں، اور اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے۔ اور میری یہ بات بھی یاد رکھ لو یار کہ 25 تاریخ کو پھر بھی یاد رکھو، 25 جولائی ہے نا، اس کو پھر بھی یاد رکھو، آئندہ ذرا خیال کرو، 25 جولائی پھر آئے گی کبھی بھی، جو تاریخ ہے اس آخری دن کا جس میں پرچی پڑتی ہے، اور اس سے پہلے ذرا سوچو، ایسا نہ ہو بعد میں پشیمان ہو جائے۔ کوئی برائی کر لے خدا نہ خواستہ، وہ پہلے سوچے تو نہ کرے گا، کر لے تو بعد میں بچہ چٹی ہو جاتا ہے، پھر پشیمان تو ہوتا ہے لیکن وہ وقت واپس نہیں آتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت